میں ملتمس ہوں علامہ فرحان حیدر عابدی صاحب سے کہ وہ رونق افروز ممبر ہوں اور معارف محمد و آل محمد بیان فرمائیں. برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ العلی عن شبہ المخلوقین غالب لمقال الواصفین ظاہر بعجائب تدبیرہ للناظرین باطن بجلال عزتہ عن فکر المتواہمین. الصلاۃ والسلام علی ارسلہ بالضیاء واختارہ من شجرۃ الانبیاء ومشکاۃ الضیاء امین وحیہ وختم رسلہ وبشیر رحمتہ ونذیر نقمتہ مولانا وحول الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمَهْدِيِّينَ وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَمُنْكِرِ وِلَایَتِهِمْ وَمُنْكِرِ طَهَارَتِهِمْ وَمُنْكِرِ شُجَاعَتِهِمْ وغاصبان حقوق حقهم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارکہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم. مل کے درود ہدیہ فرمائیں. سب سے پہلے خطیبہ شام سفیر شہادت مظلوم امام بنت زہرا ثانی زہرا جناب سیدہ زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کی خدمت عالی جناب میں اذن سخن کی درخواست پیش کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ حمد ہے اس اللہ کی جس اللہ کے اللہ ہونے کی دلیل کو کچھ لوگ اللہ سمجھ بیٹھے. میں نے جملہ بہت بڑا کہا تھا. حمد ہے اس اللہ کی جس اللہ کے اللہ ہونے کی دلیل کو کچھ لوگ اللہ سمجھ بیٹھے. آسان کرتا ہوں. دنیا اس کے گھر کی طرف نظریں جمائی ہوئی تھی کہ اس کا گھر ہے کبھی تو باہر نکلے گا، لیکن خدا کی قسم جب جب اس کے گھر کا دروازہ کھلا ہے ملاقات علی سے ہوئی ہے، جلی سے نہیں ہوئی. جب بھی ملاقات ہوئی علی سے ہوئی، جلی سے نہیں. آج ہمارا سلسلہ گفتگو اپنے چوتھے مرحلے میں ہم بعنوان صراط مستقیم یہ بتانا اور پہچنوانا چاہتے ہیں کہ اگر آل محمد ہیں تبھی سب کچھ، اور اگر آل محمد نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. بس کل جہاں میں نے چھوڑا تھا وہیں سے ابتدا کر رہا ہوں. خدا نے کہا میں بھی صراط مستقیم پر ہوں، مصطفیٰ بھی صراط مستقیم پر. خدا نے کہا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. یہی آیت آخر میں تلاوت کی تھی نا. تو مرسلین میں سے وہ واحد ہے جو صراط مستقیم پر ہے.
اس کا مطلب صراط مستقیم مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے. میں جملہ کہوں, جملہ اتنا وزنی ہے کہ مجھے زور لگانا نہیں پڑے گا. جس کے قدموں کے نیچے صراط مستقیم ہے وہ مصطفیٰ ہے, تو جس کے قدم مصطفیٰ کے دوش پر ہیں, حضور جس کے قدم مصطفیٰ کے دوش پر, یہ کوئی معمولی بات ہے؟ مصطفیٰ کے دوش پر کیا تھا؟ مہر نبوت. مہر نبوت پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ قدم رکھ کے کھڑا تھا علی ولی اللہ. چلیں اور آسان کرتا ہوں, ایک کاغذ پہ لکھیں محمد, اور کسی بڑے سے بڑے مولوی مجتہد مرجع کو جا کر کہیں حضور اس کے اوپر کھڑے ہو جائیں. کوئی کھڑا ہو سکتا ہے؟ کسی میں اتنی طاقت نہیں ہو سکتا. بھئی ہماری کیا مجال؟ حضرت آدم اس میں محمد پہ کھڑے نہیں ہو سکتے, حضرت ابراہیم کھڑے نہیں ہو سکتے, حضرت یوسف کھڑے نہیں ہو سکتے, حضرت اسماعیل کھڑے نہیں ہو سکتے. ہماری اوقات تو فقط اتنی ہے کہ ہم اس میں محمد پہ کھڑے نہیں ہو سکتے. علی وہ تھا جو جس میں محمد پہ کھڑا تھا. علی وہ ہے جو جس میں محمد پہ قدم رکھ کے کھڑا. اب خدا نے کہا ہم نے مصطفیٰ کو اتارا ہی صراط مستقیم پر. سورہ یاسین, ہم نے اتارا ہی صراط مستقیم. خدا نے یہ نہیں کہا جب یہ رسالت کا اعلان کرے تب اس کے قدموں میں صراط مستقیم ہوگی. کہا یہ جب سے تم میں آیا ہے, یہ آیا ہی صراط مستقیم پہ ہے, صراط مستقیم پہ ہے. خدا نے کہا ہم نے اتارا ہی صراط مستقیم پر ہے. اب مجھے بتاؤ مصطفیٰ وہاں سے یہاں آیا تو کس کے گھر آیا؟ کس کے گھر آیا؟ حضرت عبداللہ کے گھر آیا یا حضرت آمنہ کے گھر آیا؟ مصطفیٰ وہاں سے یہاں علی کے بابا کے گھر آیا ہے. اور خدا قرآن میں کہہ رہا ہے ہم نے مصطفیٰ کو اتارا ہی صراط مستقیم پر ہے. عقل کے اندھو, جس کا پورا گھر صراط مستقیم ہے, اللہ جانے وہ ابو طالب خود کیا ہوگا. جس کا پورا گھر صراط مستقیم, ابو طالب وہ ہے جس کی آغوش میں صراط مستقیم پلتا ہے. پورا گھر صراط مستقیم. اب صراط مستقیم رستہ کس کا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا رستہ ہے جن پر اس نے انعام کر دیا. ایسے ہی اب سوال یہ, وہ کون لوگ ہیں انعام کر دیا؟ خدا نے قرآن میں کہا انعم اللہ من نبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. میں نے انعام کیا ہے نبیوں پر, صدیق پر, شہیدوں پر, صالحین پر. مصطفیٰ سے بڑا نبی کوئی نہیں ہے, علی سے بڑا صدیق کوئی نہیں ہے, حسین سے بڑا شہید کوئی نہیں ہے. لیکن یہ صالحین کون ہے؟ ہوئے 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 خدا را جاگنا, یہ صالحین کون ہے؟ کیونکہ آج سے گفتگو مشکل تر مشکل ہوتی جائے گی. صالحین کون ہے؟ جن کا رستہ بھی صراط مستقیم کا رستہ. اور یہ کوئی اتنے اعلیٰ درجے کے صالحین کہ یوسف نے قرآن میں کہا وَتَوَفْنِي مُسْلِمًا, بار الہ مجھے مرنا ہو تو مسلمان ہو کر مروں. وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ, اور مجھے صالحین سے ملحق کر دینا. مروں تو مسلمان مروں اور مجھے صالحین سے ملحق کر دینا. ملحق اس سے ہوا جاتا ہے جو آگے چل رہا ہو.
ہوئے ہوئے ہوئے. اب مجھے نہیں پتا اس جملے کے بعد تم یہیں بیٹھے رہ جاؤ گے یا اس جملے کی داد و دعا کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے. یوسف جیسا نبی کہہ رہا ہے مجھے مسلمان مارنا اور جب میں مر جاؤں مجھے صالحین سے ملحق کر دینا. اس کا مطلب جو صالحین ہیں وہ آگے چل رہے ہیں، وہ آگے چل رہے ہیں. جب میں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی یہ صالحین کون ہے، مجھے دو ہی شخصیات ملی جن کی زیارت کا جملہ تھا السلام علیکہ یا عبد صالح. مسلم بھی صالح ہے، عباس بھی صالح ہے. تو اس کا مطلب صراط مستقیم مصطفیٰ سے شروع ہوتا ہے، مسلم اور عباس پہ ختم ہوتا ہے. مسلم بھی صالح، عباس بھی صالح، عباس کا رستہ بھی صراط مستقیم، مسلم کا رستہ بھی صراط مستقیم. اچھا مسلم کوئی معمولی چیز ہے؟ ابراہیم جیسا نبی دعا کر رہا ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک، بار الہ مجھے مسلمان بنا دے. ہائے ہائے، جو مسلم بننے کی دعا کرے، جو مسلم بننے کی دعا کرے اسے ابراہیم کہتے ہیں. اور جسے دنیا میں ظاہر ہونے سے پہلے مصطفیٰ مسلم کہتے اسے مسلم ابن عقیل کہتے ہیں. ابراہیم کہہ رہا ربنا وجعلنا مسلمین لک، مجھے مسلمان بنا دے. وَإِذْ قَالَ رَبَّهُ أَسْلَمَ، خدا نے کہا اچھا پھر اسلام لیا. اب ابراہیم نے کہا اسلم تو میں مسلمان ہو گیا. مجھے جھوٹی سے جھوٹی روایت دکھاؤ کہ ابراہیم نے کون سا کلمہ پڑھا تھا. اس کا مطلب اسلام دو طرح کے ہیں، ایک کلمے والا اسلام ہے، ایک امر والا اسلام ہے. ادھر خدا نے امر کیا کہ مسلم ہو جاؤ، اس نے کہا اسلام تو میں اسلام لے آیا. اب یہ ہے امری اسلام. جب ابراہیم اسلام لے آیا تو ابراہیم نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي مُسْلِمًا لَكَ، بہر الہ میری ذریت میں بھی اسلام کو قرار دے دے، میری ذریت میں بھی اسلام کو قرار دے دے. اب ابراہیم نے دعا مانگی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا مانگے ابراہیم اور خدا عطا نہ کرے. اس لیے کہ ابراہیم کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس نے علی کا سچا خانہ بنایا ہے. کبار الہ ومن ذریتی مسلمان لک، میری ذریت کو بھی مسلمان بنا دے. اب جو ابراہیم کی ذریت ہے اسے کلمے کی ضرورت نہیں ہے. جو ابراہیم کی ذریت ہے اسے کلمے کی ضرورت نہیں ہے. بتاؤں کون ہے؟ دنیا کو پتہ ہی نہ چلتا ابراہیم کی ذریت کون ہے اگر مصطفیٰ کا نکاح خواہ یہ جملہ ادا نہ کرتا کہ حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں ابراہیم کی ذریت قرار دیا ہے. ہاشم ابراہیم کی ذریت، کسی ابراہیم کی ذریت، کلاب ابراہیم کی ذریت، ابو طالب ابراہیم کی ذریت. تو مانو جیسا مسلمان ابراہیم ہے ویسا مسلمان ابو طالب ہے. یا جیسا اللہ جیسا مسلمان ابراہیم ویسا مسلمان ابو طالب. ابو طالب کو کلمے کی ضرورت نہیں، ابو طالب جو لفظ نکالے وہ کلمہ بن جاتا. مسلم کا رستہ، صراط مستقیم کا رستہ. اب جو دنیا کہتی ہے نماز میں ان کا نام مت لو، نماز باطل ہو جاتی ہے، کہتی ہے نا گھبرا کیوں جاتے ہیں آپ، گلا میرا خراب ہے آپ کا تو خراب نہیں ہے. ہاں دیکھیں جس کے حق میں بولیں گے محشور بھی اسی کے ساتھ ہوں گے، یہ بات یاد رکھیے گا. اب اگر کوئی کہتا ہے حضور ان کا تو نام لیا ہی نہیں جا سکتا، لے میں آپ کو عباس نماز میں دکھاؤں، مسلم دکھاؤں. کیا پڑھتے ہو تشہد میں؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. جو صالح ہے
جب تک اس پر سلام نہ بھیجا جائے تمہاری نماز نہیں ہوتی. نماز مسلم کی بھی محتاج ہے, نماز عباس کی بھی محتاج ہے. اچھا, مسلم اور عباس میں بڑا گہرا رشتہ ہے. اگر آمادہ ہیں تھوڑا سا پڑھ دوں کیونکہ دونوں صراط مستقیم ہیں, اور کل انشاءاللہ کوشش کروں گا گلا ٹھیک ہو جائے. کل میں بتاؤں گا کہ یہ نبیوں پر, صدیقین پر, شہداء پر اور صالحین پر جو خدا انعام کر رہا ہے, یہ انعام کون ہے. کیونکہ جن پر انعام ہو رہا ہے وہ خود نعمت عظمیٰ ہیں. تو انعام کم از کم ایسا ہو کہ دیتے ہوئے اسے شرم نہ آئے, لیتے ہوئے انہیں شرم نہ آئے. صالحین, مسلم بھی, عباس. اب رشتہ سننا, ویسے تو بھائی ہیں نا, بھائی ہیں نا, ویسے تو بھائی. اوہ, ایک جملہ ذہن میں آگے سنتے جاؤ. مسلم کے گھوڑے کا نام جانتے ہیں کیا ہے؟ مسلم کے گھوڑے کا نام ہے اشکر. کیا نام ہے؟ اشل نہیں, اشکر, الف شین قاف رے. عباس کے گھوڑے کا کیا نام ہے؟ اشعل. اشکر اور اشل کی ماں ایک ہے. پہلے کبھی ایسا سنا ہو تو بے شک چپ رہ جانا. اگر ابھی بھی داد و دعا نہ دو گے تو تم میرا حق غصب کر رہے ہو, اور غاصبوں پر خدا اچھے سے لعنت کر دیتا ہے. تاریخ کی پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں. اشکر اور اشل کا شجرہ ایک, ماں ایک. گھوڑے کی اوسط عمر کتنی ہے؟ اگر کوئی زلجنا پالتا ہے, گھوڑے کی اوسط عمر ہے 20 سال. کتنی؟ دنیا ان کے گھوڑوں کو نہیں سمجھی, ان کو کہاں سمجھے گی. جانتے ہیں اشل کی عمر کیا تھی؟ کربلا میں اشل کی عمر 118 سال. ہوئے ہوئے ہوئے, کربلا میں اشل کی عمر 118 سال. اشکر کی عمر 110 سال. مرتجز کی عمر 138 سال. عقاب کی عمر 124 سال. ان کے گھوڑے دکھنے میں گھوڑے ہیں, حقیقت میں گھوڑے نہیں ہیں. بھئی یہ جو گھوڑے آپ کو نظر آتے ہیں, لیں اب بات آئی گئی تو سنتے جائیں. خدا نے جو سب سے پہلے گھوڑے بنائے نا, وہ ان کا نام تھا صافنات و جیات. صافنات و جیات. ان کا کمال یہ تھا کہ وہ زمین پہ نہیں رہتے تھے, خدا نے انہیں پر لگا دیے تھے. وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر اڑا کرتے تھے. اب کوئی یہ نہ کہے شاید فلموں کا منظر سنا رہے ہوں, فلم کا منظر نہیں, تاریخ ہے. پہاڑوں کی چوٹیوں پر اڑا کرتے تھے. اچھا چلیں, اگر کسی کو یقین نہ آئے تو میں دلیل دے دیتا ہوں. اتنے خوبصورت گھوڑے تھے کہ ایک روز رسول خدا داخل ہوئے اپنے حرم. مسلمانوں کی چہیتی ماں ایک تصویر لیے بیٹھی تھی, صحیح بخاری میں روایت موجود. مصطفیٰ نے کہا, عائشہ کیا دیکھ رہی ہو؟ کہا, یا رسول اللہ, یہ وہ گھوڑا ہے جس کی زیارت خدا نے سلمان نبی کو کرائی تھی. جناب سلیمان نے کہا, بار الہ, مجھے بھی تو دکھا یہ گھوڑا کیسا ہوتا ہے. حکومت تھی نا, خدا نے گھوڑا بھیجا. روایت کہتی ہے سلیمان نبی کی نماز کا وقت قضا ہو گیا. اتنا محو ہوا گھوڑے کی زیارت. اور کائنات میں جو پہلا سورج واپس پلٹا وہ سلیمان نبی کے لیے پلٹا. صافنات و جیات, یہ اڑا کرتے تھے. انسان کی دسترس میں کیسے آئے؟ انسان کی دسترس میں نہیں تھے. جب ابراہیم نے اور اسماعیل نے مل کر علی کا زچہ خانہ بنا دیا تو خدا نے دونوں کو انعام دیا. ابراہیم کو امامت دے دی. اسماعیل سے کہا, تجھے بھی خالی نہیں چھوڑوں گا, جا نہر کے قریب جا, دریا کے قریب جا, حکم دے, تیرے حکم سے نہر سے گھوڑے نکلیں گے. اسماعیل بشریت میں وہ پہلا بشر ہے جس نے گھوڑے پہ سواری کی. اس سے پہلے کسی نے گھوڑے پہ سواری نہیں کی تھی. اس کا مطلب ابراہیم کے دور میں دو چیزیں آئیں. ایک نالین, یہ جو آپ جوتے پہنتے ہیں یہ حضرت ابراہیم کے دور سے, ایک گھوڑا.
اب میں کیسے سمجھاؤں دنیا کو کہ آل محمد کیا ہیں؟ پہلا بشر ہے اسماعیل جس نے گھوڑے پہ سواری کی. اس سے پہلے کسی بھی بشر نے، کسی بھی نبی نے، کسی بھی صاحب عصمت نے گھوڑے پہ سواری نہیں کی تھی. دنیا آل محمد کو کیسے سمجھے؟ سب نے لکھا ادھر آدم نے پکارا گھوڑ سوار آیا، ادھر نوح نے پکارا گھوڑ سوار آیا. بھائی ابھی تک تو کسی بشر نے گھوڑے پہ سواری نہیں کی تھی. جو گھوڑے پر سواری سے پہلے اپنے گھوڑوں پہ آ رہے ہوں انہیں آل محمد کہتے ہیں. ان کے گھوڑے یہاں کے ہیں ہی نہیں، ان کی سواریاں یہاں کی ہیں ہی نہیں. دیکھیں آل محمد کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ان کی سواریاں دکھنے میں گھوڑے ہیں، ان کی سواری نجس بھی نہیں ہے. میں دلیل دیتا ہوں. خدا نے قرآن میں کہا آیت تطہیر، خدا نے فتویٰ صادر کر دیا کہ نجاست ان تک نہیں آ سکتی. تو اب جس پر یہ سوار ہیں وہ نجس ہو نہیں سکتا. ہاں جو اس کے متعلق فتویٰ دے اس کے شجرے میں نجاست ضرور ہے. مسلم کا گھوڑا ہے اشکر. اشکر کا مطلب کیا ہے؟ اگر آج تقریر تھوڑی لمبی ہو جائے کوئی مسئلہ تو نہیں. اشکر کیونکہ باتیں تھوڑی سی مشکل ہیں لیکن میرا دل ہے کہ کچھ پہنچا کے جائیں. بھئی ہر سال جب آپ فرش ازا بچھاتے ہیں ذاکرین کو پیسے بھی دیتے ہیں ذکر کرنے، تو ان سے کہا کریں کچھ نیا دے کے بھی جاؤ. ادھر ادھر آئیں بائیں چھائیں مار کے تو ہر کوئی چلا جاتا ہے. جناب مسلم سفیر ہیں حسین کے. بڑے آرام سے سن لیا آپ نے. اب میں سمجھاتا ہوں سفیر کون ہوتا ہے. خدا نے 14 کو اپنا سفیر بنایا. ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، جو تم چاہو گے وہی میں چاہوں گا. 14 ہیں اس ایک کے سفیر. اب 14 نے سوچا کوئی ایک ایسا ہو جو ہمارا بھی سفیر ہو. اللہ نے 14 کو سفیر بنایا. 14 نے ایک حسین کو سفیر بنایا. جو 14 میں سے سفیر ہو وہ حسین ہے، جو حسین کا سفیر ہو اسے مسلم کہتے ہیں. خدا کے سفیر ہیں 14. خدا کے سفیر مل کے درود ہدیہ فرمائیں. خدا کے سفیر ہیں 14. 14 کا سفیر ہے حسین. حسین کا سفیر ہے مسلم. اب سننا، مسلم کو جب کوفے بھیجا خط پر پہلی تحریر پہلی لائن یہ لکھی، میں اس کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں جو میری اہل بیت میں سب سے قابل اعتماد ہے. کہہ کون رہا ہے؟ جس پر خدا اعتماد کرتا ہے، جو خدا کے اعتماد کا اعتماد ہے. اگلا جملہ اس سے وزنی ہے. آگے حسین نے لکھا اس کا ہاتھ حسین کا ہاتھ ہے، اس کی بیعت حسین کی بیعت ہے. کون کہہ رہا ہے؟ جس نے ولید کے دربار میں کہا تھا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. جو حسین کا مجسم ہاتھ بن جائے اسے مسلم کہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ مسلم صراط مستقیم. اب مسلم کے بابا کا نام ہے عقیل. 1 سے 2 جملے ان کی شان میں سنتے جائیں، کیونکہ جب بھی جناب مسلم بیان ہوتا ہے تو اکثر لوگ جناب عقیل کے بارے میں بیان نہیں کرتے، شاید پڑھتے نہ ہوں، یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. جناب عقیل آپ نے سنا ہوگا وہ چہرہ دیکھ کر شجرہ بتا دیا کرتے تھے. لیکن حضور میں نے تاریخ میں پڑھا ہے ابو طالب کا لال ہے، کوئی معمولی تھوڑی ہے. تاریخ کہتی ہے چہرہ تو دور کی بات، عقیل نقشے پا دیکھ کر بتا دیتے تھے گزرنے والا حلالی ہے یا حرامی ہے.
جی نقشے پا دیکھ کر بتا دیتے جانے والا حلالی تھا یا حرامی تھا، بخیل تھا یا سخی تھا۔ اب جناب عمران ایک روز جناب عقیل کی انگلی پکڑ کے مکہ سے باہر نکلے ابن فرزندہ کی طرف۔ ابن فرزندہ نت اور دمبار کا اولاد ہے، ٹھیک ہے۔ ابن فرزندہ بہت بڑا شہر حکومت تھا اس کا۔ اسے پتہ چلا کہ جناب ابو طالب میرے پاس مہمان بن کے آ رہے ہیں۔ روایت کہتی ہے اس نے اپنی بادشاہت چھوڑی، اتنا آگے نکلا کہ سرحد سے آگے استقبال کے لیے نکل گیا۔ ادھر جناب عمران نظر آئے، اس نے قدموں کو بوسہ دیا۔ جناب عمران نے بازو پکڑ کے اٹھایا، کہا تو اپنی بادشاہت چھوڑ کر ہمارے استقبال کو کیوں آ گیا ہے؟ خدا کی قسم بہت بڑا جملہ کہا ہے، کہا تو اپنی بادشاہت چھوڑ کر ہمارے استقبال کو کیوں آ گیا ہے؟ کہا اے علی کے بابا، جو آپ کی خاطر حکومت چھوڑ دیتا ہے خدا اسے ہی تو حکومت دے دیتا ہے۔ خدا اسے ہی تو، چلیں دلیل دیتا ہوں۔ جناب سیدہ نے فضہ سے پوچھا تھا تو حبش کی ملکہ تھی، چھوڑ کے کیوں آئی؟ کہا تاکہ اپنی حکومت کا دائرہ بڑھا سکوں۔ ہوئے 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 ہوئے، کہا تو حبشہ کی ملکہ تھی، حبش کی ملکہ تھی، کیوں آئی؟ کہا تاکہ اپنی حکومت کا دائرہ بڑھا سکوں۔ جناب سیدہ نے کہا کیا مطلب؟ کہا تب میں صرف ملک حبش کی ملکہ تھی، اب اتنی بڑی ملکہ ہوں، ہاتھ یہاں اٹھاتی ہوں جبرائیل وہاں سے آتا ہے، ہاتھ یہاں اٹھاتی جبرائیل، اللہ ہاتھ یہاں اٹھاتی جبرائیل وہاں سے آتا۔ کہا جو آپ کے عشق میں، آپ کے احترام میں حکومت اور سلطنت چھوڑ دیتا خدا اسے ہی حکومت اور سلطنت عطا کر دیتا۔ اب جناب عقیل کو مسلسل ابن فرزندہ دیکھ رہا اور گفتگو جناب عمران سے کر رہا۔ اچھا آپ سمجھتے ہیں عقیل کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے عاقل، ایک ہوتا ہے عقیل، دونوں میں فرق کیا ہے؟ جو دنیا میں آ کر عقل حاصل کرے اسے عاقل کہتے ہیں، اور خدا عقل کو جس کی کنیز بنا دے اسے عقیل کہتے ہیں۔ جناب عمران نے کہا تو گفتگو مجھ سے کر رہا ہے اور تیری نظر عقیل پر ہے، کیا ارادہ ہے؟ ابن فرزندہ کہتا ہے اے علی کے بابا، میں چاہتا ہوں میرے گھر کا ستارہ آپ کے گھر کے چاند سے جڑ کر میرے شجرے کو معتبر کر دے۔ خدا کی قسم جوئے شیر لانا آسان ہے، تاریخ سے مسلم اور عقیل کے فضائل نکالنا بہت مشکل۔ راتوں کی محنت ہے جو میں 5-10 منٹ میں سنا کے جا رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں میرے گھر کا ستارہ آپ کے گھر کے چاند سے مل کر میرے شجرے کو معتبر کر دے۔ کا کہنا کیا چاہتا ہے کہ میری ایک بیٹی ہے، میں عقیل کی کنیزی میں دینا چاہتا ہوں۔ اب ابن فرزندہ کی جس بیٹی کا نکاح، اچھا آپ کو پتہ ہے کس تاریخ میں نکاح ہوا تھا؟ 5 ذی الحج۔ 5 ذی الحج کو جناب عقیل کا جناب اولیاء سے نکاح ہوا، اور جناب مسلم 12 شعبان کو دنیا میں صراط مستقیم بن کر ظاہر ہو گئے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی نکاح ہو گیا جناب اولیاء اپنے گھر سے چلیں، خدا کے گھر آ گئیں۔ ہوئے 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 ہوئے، حیرت ہے مجھے کتنا خاموش ہے کہ جملہ سن لیا۔ اپنے گھر سے چلیں، خدا کے گھر آ گئیں، خدا کے گھر آ گئیں۔ ممکن ہے کوئی کہ شرک کر دیا، کفر کر دیا، یاد رکھنا خدا کا وہی گھر ہے جہاں علی ہے۔ اپنے گھر سے چل کر خدا کے گھر پہنچیں، جیسے ہی علی کی نگاہ اولیاء پہ پڑی، ابھی دہلیز پر ایک قدم اندر تھا
ایک قدم باہر تھا. علی نے کہا جب تک تم اپنے گھر تھیں اولیاء تھیں، آج علی کے گھر ہو تو عالیہ ہو گئی ہو. اب سے تم عالیہ ہو گئی. عالیہ کسے کہتے ہیں؟ عالیہ تانیث ہے علی کی. علی مذکر ہے، عالیہ مؤنث ہے. مردوں میں بلکہ جس بلندی کو کوئی چھو نہ سکے اسے علی کہتے ہیں، اور عورتوں میں جس کی بلندی کو کوئی چھو نہ سکے اسے عالیہ کہتے ہیں. باپ عقیل اور ماں عالیہ ہو تو بیٹا مسلم ہوتا. جناب مسلم 12 شعبان کو ظاہر ہوئے. ادھر جناب عقیل نے مسلم کو لیا، علی کی جھولی میں ڈال دیا. علی کی جھولی میں ڈال دیا. مولا علی نے مسکرا کے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا آج سے مسلم کو آپ پالیں گے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے آیا جو آپ کے بیٹے کی نصرت کے لیے ہے. آیا جو آپ کے بیٹے کی نصرت کے لیے. مسلم مجسم صراط مستقیم. اتنا بڑا صراط مستقیم ہے، اگر کوئی مسلم کا دربار کا خطبہ پڑھ لے نا تو بڑے بڑے مولویوں کی بولتیاں بند ہو جائیں. مسلم سے کسی نے کہا تم خارجی ہو. کہا میں کیسے خارجی ہو سکتا ہوں؟ ہم وہ ہیں جو قرآن پڑھنے سے پہلے حسین کو دیکھتے ہیں. نہیں میں آسان کرتا ہوں. مسلم نے کہا تم مجھے خارجی کہتے ہو، میں خارجی ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ہم ہی تو ہیں جو ولایت کے علمبردار ہیں. آگے مسلم نے کہا ما صلی بدون ولایتی ما صلی. جس نے نماز پڑھی ولایت کے بغیر ایسے ہی ہے جیسے پڑھی ہی نہیں ہے. جس نے حج کیا علی کی معرفت کے بغیر ایسے ہی ہے جیسے کیا ہی نہیں ہے. مسلم نے قدم قدم پہ ولایت کا پرچار کیا. مسلم نے قدم قدم پہ آل محمد کو پہچنوایا. مسلم مجسم صراط مستقیم. یہی وجہ ہے کہ مسلم اتنا بڑا نمازی کہ ہم اگر اس پر سلام نہ بھیجیں تو ہماری نماز نہیں ہوتی. مسلم کا رستہ صراط مستقیم کا رستہ، عباس کا رستہ صراط مستقیم کا رستہ. جو ان کے پیچھے آ جاتا وہی کامیاب. تبھی تو خدا کے صاحب عصمت انبیاء دعا کرتے ہیں ہمیں صالحین سے ملحق کر دینا، ہمیں ان کے راہ پہ چلا دے. مسلم کوفہ میں حسین کا ہاتھ. ایک جملہ ذہن میں آ گیا ہے سنا دوں. محسن الحکیم کے دور میں جناب مسلم کی تربت تیار کی گئی. جناب مسلم پر ایک کتاب لکھی گئی ہے، اس میں یہ واقعہ موجود ہے. انہوں نے لکھا کہ محسن الحکیم کے سامنے پہلے مزدوروں کو لایا گیا جنہوں نے تعمیر کرنا تھا مسلم کا روز. اس نے فہرست پڑھی تو ان میں ایک اہل سنت تھا. جب اس کی حالت دیکھی تو دیکھنے کے قابل نہیں تھی. محسن الحکیم نے اس کا نام کاٹ دیا. کہا تم مسلم کا روزہ نہیں بناؤ گے، باقی جتنے ہیں وہ بنائیں. وہ روتا ہوا نکلا، علی کے دروازے پر پہنچ گیا. اب علماء لکھتے ہیں اور یہ روایت کتاب میں موجود ہے، ادھر محسن الحکیم سوئے، ادھر مسلم خواب میں آئے. کہا جسے ہم نے بلایا تھا تو نے واپس کیوں پلٹایا ہے؟ محسن الحکیم گئے، اس سے معافی بھی مانگی، اسے کہا تو بنائے گا روزہ. اب اس نے 4 سطریں لکھی مسلم ابن عقیل کی تربت پر. 1 سے 2 سطریں سنو اور زحمت ہے تمام. پہلی سطر اس نے لکھی، اس نے کہا میرا بس چلتا تو مسلم کا روزہ عرش پہ بناتا. یار خدا را جاگنا اہل سنت ہے اور عقیدہ دیکھو. کہا میرا بس چلتا، میں نے عرض کیا تھا میں رٹی ہوئی پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، میرا بس چلتا میں مسلم کا روزہ عرش پہ بناتا. لیکن جب سے روزہ زمین پہ بنا ہے عرش کہہ رہا ہے آسمان ہم نہیں، آسمان یہ ہے. آسمان ہم نہیں، آسمان یہ.
اور اگلا اس نے جو سطر لکھی وہ پیغام ہے مسلمانوں کے نام. اس نے کہا ہے مسلمانوں تم در بدر تقدیس حاصل کرنے کے لیے پھر رہے ہو, آؤ مسلم کی زری سے لپٹ جاؤ, تقدیس تمہارے قدم چومنے لگ جائے. مسلم کی زری سے لپٹ جاؤ, تقدیس تمہارے قدموں میں بچھ جائے. مسلم کوئی معمولی ہستی نہیں. کائنات میں جو حسین کا ہاتھ ہے, حسین کا ہاتھ ہونا کوئی معمولی بات نہیں. حسین کا ہاتھ مصطفیٰ کا ہاتھ ہے, حسین کا ہاتھ مرتضیٰ کا ہاتھ, حسین کا ہاتھ مجتبیٰ کا ہاتھ. ان پاک معصوم ہستیوں کا ہاتھ جو اپنی ذات میں مجسم ہو اسے مسلم کہتے. یہی وجہ حسین نے فرمایا مسلم میرا خیمہ ہے. سنیں گے اس خیمے کے ساتھ کیا کیا مسلمانوں نے. روایت کہتی ہے, اور بلکہ میرے 12ویں علی کا جملہ ہے, مولا فرماتے ہیں میرا سلام اس شہید پر جسے لٹکایا بھی گیا جسے جلایا بھی گیا. لٹکایا بھی گیا جلایا. علماء اسلام میں ایک بحث چھڑی کہ شہداء میں سب سے بہادر کون ہے. سب نے اپنی اپنی کہی. جو بزرگ عالم دین تھا اس نے کہا نہیں, مسلم سے بڑا بہادر کوئی نہیں. کہا حضور دلیل کا دلیل یہ ہے کربلا میں جتنے بھی گئے ہر ایک کو آسرا تھا کہ پیچھے کوئی ہے. ہائے 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 ماتم کرنا, ہر ایک کو آسرا تھا پیچھے کوئی ہے. لیکن مسلم وہ واحد شہید ہے جسے تیر لگتا تو کہتا کاش اکبر میرے ساتھ ہوتا, جسے تلوار لگتی کہتا کاش عباس میرے ساتھ ہوتا, نیزہ لگتا کہتا کاش حسین میرے ساتھ. تو مسلم سے بڑا شہید بہادر کوئی نہیں. کل میں نے بتایا تھا نا کیسے اپنے 2 پھول دشمنوں کے نرغے میں سلا کر مسلم چلا گیا. مسلم نے چلنا شروع کیا, ایک دروازے کی دہلیز پر جا کر بیٹھے, دق الباب کیا. ایک عورت نکلی, اس نے دیکھا کہا تجھے پتہ نہیں ہے حالات ٹھیک نہیں ہے کوفے کی, اپنے گھر چلا جا. خدا کی قسم جب میں مقتل میں یہ جملہ پڑھتا ہوں اس سے آگے مجھ سے تو کچھ پڑھا نہیں جاتا. مسلم نے سر کو جھکایا, آنکھوں میں آنسو آئے, کہا وہ کہاں جائے جس کا کوئی گھر ہی نہ ہو. وہ کہاں جائے جس کا کوئی گھر ہی نہ ہو. اس نے کہا کیا تو مسلم ہے؟ کہاں میں مسلم. کہ جلدی سے اندر تشریف لائی, میں آپ کی کنیز ہوں. تو کے گھر مہمان ہوئے, تو نے بستر بھی سجایا, کھانا بھی رکھا, پانی بھی لایا. جیسے ہی مسلم کی نظر کھانے اور پانی پہ گئی, مسلم نے کہا تو اٹھا کے لے جا, تو اٹھا کے لے جا. کہا ہے مولا کوئی گستاخی ہو گئی ہے؟ کہا نہیں گستاخی نہیں ہوئی. ارے میں کیسے کھاؤں, میرے بچے بھوکے سو رہے, میرے بچے بھوکے سو رہے. ساری رات عبادت میں گزری, مخبری ہوئی. تو کے گھر کو فوج اشقیاء نے گھیرے میں لیا. مسلم نے کہا تو میں تیرا شکر گزار ہوں, تو نے حسین کے سفیر کو 1 رات مہمان رکھا. تو نے کہا آقا میری جان تمہارے لیے حاضر ہے, لیکن ایک گزارش کروں. کہاں بتا کیا بات ہے؟ کہا دشمن زیادہ ہیں, آپ تنہا ہیں, ہو سکے تو گھر میں رہ کر لڑائی کیجیے, باہر نہ جائیے. اتنا کہنا تھا. مسلم نے کہا تو میں ہاشمی خون ہوں, میری غیرت گوارا نہیں کرتی میرے ہوتے ہوئے کسی مستور کے گھر میں کوئی بھی سپاہی آ جائے, میرے ہوتے ہوئے کسی مستور کے گھر میں کوئی سپاہی آ جائے, میں کہوں گا مسلم تجھے سلام ہے, لیکن ذرا 10 محرم کو شام غریبہ میں آ کر دیکھ, علی کی بیٹی کا حرم ہے, فوج اشقیاء لوٹ رہی ہے, سجاد دیکھ رہا ہے. اجرکم اللہ. مسلم نے لڑائی شروع کی, 1 سے 2 جملے. سر سے پاؤں تک مسلم زخموں میں چور,
خون میں نہا گیا، ہونٹ کٹ گئے، دھوکے سے نشیب میں گرایا گیا، مسلم گرے، بے ہوش ہو گئے، لیکن اتنی آسانی سے بے ہوش نہیں ہوئے۔ کہہ دوں اگر برداشت کر سکوں، جب مسلم گڑھے میں گر گیا نا، اس کے بعد وہی ہوا جو زہرا کے لال کے ساتھ ہوا، جس کے ہاتھ میں جو آیا اس نے مسلم کو مارا۔ کسی نے تیر مارا، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تلوار ماری، کسی نے پتھر مارا۔ حسین کا سفیر بے ہوش ہو گیا، گھڑے سے گھسیٹ کے نکالا گیا، رسن بستہ کیا گیا۔ اب مسلم کی حالت یہ ہے، کمر میں لنگر ہے، گردن میں توق ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں ہتکڑیاں۔ مسلم کو لے جایا جا رہا ہوں، لیکن مسلم کا سر جھکا ہوا نہیں ہے۔ مسلم دربار میں پہنچا، ایک نے کہا تو نے امیر کو سلام کیوں نہیں کیا؟ کہ مالی امیر سوى الحسین، حسین کے سوا میرا کوئی امیر نہیں۔ اللہ کرے تم برداشت کر سکو اور میں پڑھ سکوں۔ جب محمل پر بٹھا کر حسین قافلہ لے کر نکلا نا، علی کی بیٹی نے کہا تھا حسین تو جانتا ہے میں تیرا چہرہ دیکھے بغیر نہیں رہ سکتی، اگر ہو سکے اپنا گھوڑا میرے محمل کے قریب رکھنا، اپنا گھوڑا میرے محمل کے قریب رکھ، میں جب چاہوں گی پردہ ہٹا کر تیرے چہرے کی زیارت کر لو۔ مقتل کہتا ہے کہ اب قافلہ چل رہا تھا، چلتے چلتے زینب نے پردہ ہٹایا، حسین نظر نہیں آیا، دوسری طرف سے پردہ ہٹایا، حسین نظر نہیں آیا۔ بس زینب نے صدا دی عباس، ادھر صدا کا بلند ہونا تھا، ادھر عباس نے اشل کو ایڑ لگائی، گھوڑا محمل کے قریب کیا، کہا جی آقا زادی غلام خدمت میں حاضر ہے۔ کہا عباس ذرا دیکھ تو صحیح، میرا ماں جایا مجھے نظر نہیں آتا، ارے قافلے کو روک، مجھے لگتا ہے حسین کہیں بچھڑ گیا ہے، حسین کہیں پیچھے رہ گیا ہے۔ علامہ مجلسی مقتل میں لکھتے ہیں ادھر عباس نے گھوڑا دوڑایا، ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے، کیا دیکھا حسین اس حال میں ہے، امامہ کھل کے گلے میں آ گیا ہے، پاؤں رکابوں سے نکلے ہوئے ہیں، سسکیاں لے لے کے رو رہا ہے حسین، ہچکیاں لے لے کے رو رہا ہے حسین۔ اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، جو ماتمی ہے حسین رو رہا ہو اور عباس دیکھتا رہ جائے۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں عباس اترے نہیں، خود کو اشل سے زمین پہ گرایا، عباس دوڑتا ہوا زہرا کے لال کے پاس گیا، قدموں پہ سر رکھ کے کہا آقا کیا گستاخی ہو گئی ہے، کیا کوئی غلطی ہو گئی ہے، یہ آپ نے کیسا حال بنایا ہوا ہے۔ عباس کے ہوتے ہوئے آقا اس طرح غربت کا حال۔ حسین نے ایک ہی جملہ کہا عباس میرا مسلم مارا جا رہا ہو، عباس میرا مسلم مارا جا رہا ہو۔ اب سننا رشتہ کیا، عباس نے کہا آقا مجھے بھی تو دکھائیے مسلم کس حال میں۔ کہا نہیں عباس تو میرے بابا کی جلالت کا وارث، تو جانے کی ضد کرے گا۔ کہا نہیں آقا میں جانے کی ضد نہیں کروں گا۔ کہا پہلے وعدہ کر۔ کہا میں وعدہ کرتا ہوں۔ بس اب حسین نے انگشت بلند کی، ادھر امامت کی انگلیاں تلو ہوئی، کا میری انگلیوں میں دیکھ۔ اب جو دیکھا منظر یہ تھا کہ دارالامارہ کی چھت پہ حسین کا سفیر کھڑا تھا، ظالم کی تلوار بے نام تھی، اور مسلم کربلا کی طرف رخ کر کے کہہ رہا تھا آقا کوفے نہ آنا، آقا کوفے نہ آنا۔ بس یہ منظر دیکھنا تھا۔ عباس